حضرات محترم، حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاثۃ اقسم علیہن، تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، قسم کھا کے بیان کرتا ہوں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اللہ کا نبی قسم کھاتا ہوں۔ یار، قسم کھانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی قسم کھا کر بیان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلی چیز ما نقص مال عبد من صدقۃ، جو بندہ اپنے مال میں سے اللہ کے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی قسم کھا کے بیان کرتا ہوں، اس کا مال گھٹتا نہیں ہے، اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور دوسری چیز جس کے متعلق میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، جو اللہ کے نبی نے دوسری بات پہ قسم کھائی ہے وہ کیا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ دوسری چیز میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، فرمایا جب کسی پر کوئی شخص ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور وہ بندہ اس ظلم پر، اس زیادتی پر صبر کر لے، صبر کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں جس پر ظلم کیا جائے وہ بندہ ظلم پر صبر کر لے، اللہ اس کی عزتوں میں اضافے فرما دیتا ہے، اللہ اس کی عزتوں میں اضافے فرما دیتا ہے، اللہ اور عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز دیکھیں میرے بھائی، اس لیے کہا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ضرور بدلہ لیں گے، ہم نے بدلہ لینا ہے، جب تک ہم بدلہ نہ لیں تو ہماری ناک نہیں بچتی، ہماری عزت خاک میں ملتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ تم ڈر گئے، تم ڈرپوک ہو کہ تم نے بدلہ نہیں لیا۔ یار بدلہ لے لیتا تو لوگوں کی نگاہوں میں وہ اچھا ہوتا، لوگوں کی نظروں میں اچھا ہوتا کہ فلاں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ معاف کر دیتا ہے، جو بندہ ظلم پر صبر کر دیتا ہے، وہ بندہ عزت والا ہوتا ہے، اللہ کریم اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس پر اللہ کے نبی نے قسم فرمائی ہے، اور وہ بات جس پر میرا نبی قسم اٹھا لے کہ جو بندہ صبر کر لے گا اللہ اس سے عزتیں عطا فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ تو میرا رب ہے۔ اور تیسری بات جو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، آپ فرماتے ہیں ولا فتح عبد بابا مسألۃ الا فتح اللہ علیہ کا بابا فقر، آپ فرماتے ہیں جو بندہ مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، وہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں لوگ مانگتے پھرتے ہیں، اچھے خاصے وہ ہٹے گٹے ہوتے ہیں، اپنی کمائی خود کر سکتے ہیں، وہ کمانے والے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح انہیں آسانی سے رزق مل جاتا ہے۔ میرے بھائی آپ دیکھا کریں، اگر وہ بندہ مستحق ہے، اپاہج ہے، معذور ہے، اگر اس کی ٹانگ نہیں ہے اور وہ دینے کا حقدار ہے تو آپ اسے حق دیں، ورنہ میرے نبی فرماتے ہیں جو بندہ جان بوجھ کر سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، پھر اللہ کریم اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے محتاجی کے، وہ بندہ مانگتا ہی رہتا ہے، کبھی کسی کے در سے، کبھی کسی کے در سے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے تو بندے کو شان عطا فرمائی ہے کہ وہ بندہ مانگے تو رب سے مانگے، در مصطفیٰ سے مانگے، حبیب محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگے تو اللہ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کریں تو دیکھیں جو حقدار ہے حقدار تک آپ جو ہے حق پہنچائیں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تین باتیں ایسے بیان کی ہیں جن پر اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی ہے، اور تین باتیں دیکھیں جو میرے نبی کریم
علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. آپ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں, جنہیں خادم رسول کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے, وہ حضرت انس فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین باتیں. کون سی؟ فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وہو منافق, جس بندے کے اندر یہ تین علامتیں ہوں نا وہ پکا منافق ہے. چاہے فرماتے ہیں وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, حضور فرماتے ہیں چاہے وہ بندہ روزے رکھے, نمازیں پڑھتا ہو, اس نے حج کیے ہوئے ہو, اس نے عمرے کیے ہوئے ہوں, اور گمان کرتا ہو کہ انہ مسلم, وہ کہتا ہو کہ میں مسلمان بھی ہوں, فرماتے ہیں ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہوں, نمازی بھی ہو, روزے دار بھی ہو, اور اس نے حج بھی کیا ہو, لوگ اسے حجی بھی کہتے ہوں, اور اس نے عمرے بھی کیے ہوئے ہوں, اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. سرکار فرماتے ہیں اگر اس کے اندر یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں تو وہ منافق ہیں. کون سی؟ حضور فرماتے ہیں پہلی بات اذا حدث کذب, جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے. اذا حدث کذب, جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے. جھوٹ بولنے والا میرے کریم نبی نے فرمایا وہ منافق ہے. حضور کے غلاموں, اسے منافق کہا گیا ہے. اور جھوٹے آدمی کی تو گواہی بھی قبول نہیں ہے جو جھوٹا ہوتا ہے, کیونکہ وہ جب گواہی دے گا تو پھر بھی جھوٹ بولے گا. اور دوسری بات جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور وہ وعدہ نہیں پورا کرتا. دیکھیں میرے بھائی جھوٹ بولنا کتنی بڑا گناہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس جھوٹ بولنے والے سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس بدبو کی وجہ سے اس بندے سے رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. اور حضرت ابن عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث پاک مروی ہے, آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به, فرماتے ہیں 1 میل فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنے والے بندے کے منہ سے بدبو نکلتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں. اور فرمایا اذا وعد اخلف, دوسری بات حضور نے فرمائی جو بندہ وعدہ خلافی کرے, وعدہ کرے اور وعدہ پورا نہ کرے تو پھر اس کو لوگ منافق کہا جاتا ہے. حدیث پاک کے روح سے اسے منافق کہیں گے, کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا واوفوا بالعہد, فرمایا کہ ان العہد کان مسئولا, کہ لوگوں وعدے کرو تو وعدوں کو پورا کرو, اس لیے کہ کل قیامت کے دن ان وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, اور تیسری بات وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ, اور جب کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے, اس امانت کا پورا خیال نہیں کرتا. تو حضور نے فرمایا وہ بندہ بھی منافق ہے. تو یہ منافق کی 3 علامتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں جب کوئی بات کرے اور جھوٹ بولے وہ بھی منافق, اور جو کوئی وعدہ کرے اور پھر وعدہ پورا نہ کرے وہ بھی منافق, اور جب جس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ بھی امانت کو پورا نہیں کرتا تو وہ بھی منافق ہے. حضور فرماتے ہیں اذا صام وصلى وحج واعتمر, فرماتے ہیں چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو, وہ روزے رکھتا ہو, بڑا روزے دار ہو, فرمایا وہ حاجی بھی ہو, حج کیے ہوئے ہوں اس نے, اور اگر اس نے عمرے بھی کیے ہوئے ہیں تب بھی اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ منافق ہے. اس کے وعدہ خلافی کرتا ہے تو پھر بھی وہ کیا ہے؟ منافق ہے. امانت میں خیانت کرتا ہے تو پھر بھی وہ منافق ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, اور باقی 3 چیزیں جن کے متعلق مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث لا تؤخرها, حضور نے فرمایا 3 چیزوں میں کبھی دیر نہ کرنا, 3 چیزوں میں کبھی دیر نہ کرنا. پہلی چیز حضور نے فرمایا الصلاۃ اذا اتت, حضور نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر فوراً حاضر ہو جاؤ. الصلاۃ اذا اتت, جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر جلدی آؤ, فوراً نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ. لیکن اور دوسری چیز والجنازۃ اذا حضرت,
اور سرکار فرماتے ہیں جب جنازہ حاضر ہو جائے تو فوراً نماز جنازہ پڑھی جائے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، آج کل تو کتنا یہ ایک رواج ہو چکا ہے کہ جنازہ پہنچ جاتا ہے، میت پہنچ جاتی ہے اور امام بھی پہنچ جاتا ہے، لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں، ایک دو آدمی جو ابھی نہیں آتے تو آواز لگائی جاتی ہے صبر کرو، رک جاؤ، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، ایک جنازے کے لیے جو ہے صبر کرو، تھوڑا انتظار کرو، فلاں وضو کر رہا ہے، فلاں فلاں جگہ سے آ رہا ہے۔ لیکن نہیں، ان باتوں کی شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن معاشرے کے اندر جو ہے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے اور ایسا کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں نے امام صاحب کو کہا لیکن امام نے میری بات نہیں مانی۔ میرے بھائی، میرے دوست، ہاں اگر میت کا کوئی ولی ہے، وارث ہے، وہ داخل نہیں ہوا، جنازے کے اندر نہیں پہنچا، تو اس کے لیے بندہ تھوڑی انتظار کر سکتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ امام ہے، امام کے لیے انتظار کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنازے کا وقت ہو گیا ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ جنازے کے اندر فوراً جو ہے شامل ہو جانا چاہیے، وہ دعا کے اندر بعد والے لوگ شامل ہو جائیں گے، لیکن اجازت شریعت نہیں دیتی کہ کسی کا انتظار کیا جائے۔ اور مولا کائنات علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تیسری چیز جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ یہ چیز ہے، ول حضور نے فرمایا والایم اذا وجدت لها کفوا، جب بیٹی کے لیے معقول رشتہ مل جائے تو پھر اس کے نکاح کے اندر تاخیر نہ کرو۔ میرے بھائی، میرے دوست، آج کل یہ دیکھا جاتا ہے اکثر کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑے جو ہے اس والا مل جائے، نوکری والا اور بڑی تنخواہ والا اور جس کی دولت زیادہ ہو، ہم تو پیسے کو دیکھتے ہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں جب بھی دیکھو اس کا دین دیکھو، حسب نسب نہ دیکھو، اس کی مال و دولت نہ دیکھو، حسن کی وجہ سے اس کے ساتھ رشتہ نہ کرو، اور میں کسی کے ساتھ رشتہ کرنا ہے تو اس کے دین کی وجہ سے کرو، دیکھو وہ دیندار کتنا ہے، اس کا دین کے ساتھ تعلق کتنا ہے، وہ دین کے ساتھ پیار کتنا کرتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، شریعت نے کتنے پیارے پیارے احکامات ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور فرمایا کہ جب معقول رشتہ مل جائے تو پھر رشتہ کرنے میں، نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں فوراً اس کے ساتھ نکاح کر لو، شادی کر لو۔ میرے بھائی، یہاں پر تو جو ہے منگنیاں 6 سال تک یہی رہ جاتی ہیں، نکاح کے پروگرام ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر لاکھوں خرچ کیے جاتے ہیں، ورنہ نکاح تو سنت تھا میرے مصطفیٰ کی، اور یہ سنت ادا کی جاتی تھی پہلے خدا کے گھروں میں، مسجدوں کے اندر، لیکن آج کل نکاح کو بھی ایک بہت بڑا فنکشن بنا دیا گیا ہے، ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، وہاں پر لاکھوں خرچ کیے جاتے ہیں۔ دوستو احباب، کوئی جناب والا وہاں پر کچھ کر رہا ہے، وہاں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، لیکن سنت یہ طریقہ تھا کہ بندہ مسجد میں آئے، خدا کے گھر میں بیٹھے اور نکاح خوانی کی جائے، اور وہاں پر جو ہے کوئی مٹھائی وغیرہ تقسیم کی جائے، چھوارے تقسیم کیا جائیں، تاکہ خدا کے گھر میں آنے سے خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، خدا کے گھر کی بھی برکت ہوگی، رب رسول کی نظر کرم بھی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز ساتھیوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے حضور کے فرمانات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کتنی پیاری باتیں تھیں، کتنے پیارے فرمانات تھے حضور کے، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ جو بندے ان باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کے